ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی کلاس نمبر 66 میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 سے لے کر 24 تک کی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کو حرام قرار دیا ہے، ان کا ذکر ان آیات میں ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، حرام ہو گئی تمہارے اوپر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں۔ وعماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاختی، اور تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں، تمہارے بھائی کی بیٹیاں اور تمہاری بھانجیاں یعنی بہن کی بیٹیاں۔ وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور وہ مائیں بھی جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا یعنی رضائی مائیں۔ واخواتکم من الرضاعۃ، اور تمہاری وہ بہنیں جو رضاعت کے رشتے میں تمہاری بہنیں لگتی ہیں۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي، اور تمہاری جو بیویاں ہیں ان کی مائیں یعنی ساس، وہ بھی ہمیشہ کے لیے حرام قرار دی گئی۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہارے پاس پرورش پا رہی ہیں جن عورتوں سے تم صحبت کر چکے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور اگر ان کے ساتھ تم نے صحبت نہیں کی پھر نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے بیٹے جو تمہارے صلب سے پیدا ہوئے ہیں یعنی تمہارے خونی رشتے، ان کی بیویاں بھی تمہارے لیے حرام ہیں۔ یہ جو 12 رشتے تھے جو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیے۔ اب یہ جو ایک رشتہ ہے جو وقتی طور پر حرام ہے لیکن بعد میں اس کو حلال کرا دیا۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو اکٹھا ایک نکاح میں لے لو، یہ وقتی طور پر حرام ہے، یعنی تمہاری بیوی کی بہن کے ساتھ نکاح کرنا تمہاری بیوی کی موجودگی میں، تو یہ حرام ہے وقتی طور پر۔ اگر بیوی مر جائے تو اس کے بعد تم اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب پارہ نمبر 5 کی آیت نمبر 24 سے آغاز کرتے ہیں۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، ایسی عورتیں جو شادی شدہ ہوں جن کے پہلے ہی خامند موجود ہوں یعنی ایک قلعے کے اندر ہیں، وہ عورتیں بھی تمہارے اوپر وقتی طور پر حرام ہیں۔ ہاں، جو کنیزیں ہیں تمہارے ہاتھ لگ جائیں یعنی غیر مسلموں کی وہ عورتیں جو شادی شدہ ہوں لیکن جنگ لڑنے کے لیے میدان جنگ میں آئی ہوں،
ان کنیزوں کا معاملہ الگ ہے۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ تعالیٰ تم پہ شریعت فرض کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اور تم پہ حلال کر دی گئی ہیں ان کے سوا تمام عورتیں۔ ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین، کہ تم اپنے مال کے ذریعے تم ان کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرو، یعنی حق مہر کے عوض نکاح کرو پاک دامن بنتے ہوئے، یعنی مقصد جو ہے خاندان کو وجود دینا ہو میاں بیوی کے ذریعے، غیر مصافحین، اور مقصد یہ نہ ہو کہ بدکاری کرنے کے لیے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، پس جو تم نے ان سے فائدہ اٹھایا، یعنی جو تم نے ان سے نفع اٹھایا ہے ان میں سے، تو ان کو ان کے مہر دو جو مقرر کیے ہوئے ہیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ جس پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ مقرر کرنے کے بعد۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ کل انشاءاللہ العزیز ہم اگلی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ آمین۔